کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں صدر عارف الوی کی ذمہ داری ہے کہ آرمی ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل پر دستخط نہ کرنے سے متعلق چھان بین کریں۔ اب یہ متنازع بن گیا ہے اور سپریم کورٹ ہی اس کی تشریح کر سکتی ہے۔ صاف شفاف الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے عشق کا امتحان ہے۔ سانحہ جڑاوالا انتہائی افسوسناک ہے، مکمل تحقیقات کی جائے۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں پریس کانفرنس، بولے کہ صدر پاکستان نے ٹویٹ کیا اور اللہ کو گواہ کر کے معافی مانگی کہ وہ دستخط میرے نہیں ہیں، جو متاثر ہوں گے ان سے معافی چاہتا ہوں۔ اس سے سیکرٹ آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ صدر کہتے ہیں دستخط نہیں کیے تو کل چیف جسٹس بھی کہہ دیں گے کہ پھانسی والا میرا فیصلہ نہیں، تو ملک میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل ہے اور اس طرح آرمی ایکٹ ترمیمی بل ہے، ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ صدر پاکستان کہتا ہے کہ یہ میرا دستخط نہیں ہے۔ کل اگر چیف جسٹس کہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے، جس کے روشنی میں ایک آدمی پھانسی ہوا ہے، وہ میرا فیصلہ نہیں ہے، تو یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ سراج الحق کا کہنا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ نہ دے کر آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے مل کر الیکشن کے خلاف سازش کی۔ آئین کا آرٹیکل 224 یہی کہتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہو جائے، لیکن آج بھی الیکشن کمیشن نے ادھر ادھر کے کچھ دفعات کا سہارا لے کر اب تک باضابطہ الیکشن کے لیے تاریخ کا اعلان نہیں کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے الیکشن کمیشن آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے سانحہ جڑاوالا کی مذمت کرتے ہوئے کہا جو بھی واقعے میں ملوث ہے اسے جلد سزا دی جائے، واقعے پر تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، لیکن رات گئی بات گئی والی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حقائق قوم کے سامنے رکھیں۔ کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ سابق وفاقی وزیر صالح حسین کہتے ہیں کہ صدر پاکستان سپریم نہیں بلکہ آئین سپریم ہے۔ صدر کا بل پر دستخط نہ کرنے کا بیان سمجھ سے بالاتر ہے۔ صدر کو پہلے تو کلیئر کرنا چاہیے کہ دستخط کیوں نہیں کیے۔ الیکشن اگر تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما سابق وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کی مسلم لیگ ہاؤس آمد۔ مسلم لیگ ہاؤس میں نوجوانوں سے ملاقات اور خطاب کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں صالح حسین کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان نہیں، آئین سپریم ہے۔ کیا صدر نے بل پر دستخط نہ کرنے کی کوئی وجہ بتائی؟ انہیں کلیئر کرنا چاہیے کہ دستخط کیوں نہیں کیے۔ ایک چیز جو کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے تو میں نہیں سمجھتا اس کو صدر صاحب کو اس کو جھٹلانا چاہیے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی قانون کے اندر موجود ہے، تو میں نہیں سمجھتا اگر انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے۔ جو ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے اگر وہ کسی کے حق میں نہیں ہے یا آپ نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں یا کام کیے ہیں لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے برعکس کہہ رہا ہے، تو فرق صاف ظاہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ ان کو احتجاج ہی نہیں کرنا چاہیے ایسی بات پہ، چاہے وہ سپریم ہو یا نہ ہو، لیکن کانسٹیٹیوشن ان سے بھی زیادہ سپریم ہے۔ چودھری صالح حسین کا مزید کہنا تھا کہ سیاست کا معیار بدل چکا ہے، آج کل وہی کامیاب ہیں جو اور کام کرتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے لیے ہم سے بھی مشاورت کی گئی، الیکشن اگر نہیں ہوتے تو اس کی وجہ بھی ہونی چاہیے۔ جیل میں ہم پرویز الہی کو منانے نہیں ملاقات کرنے گئے تھے۔ شہباز شریف نے بھی ملاقات میں کہا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں دسمبر تک کا ٹائم چاہیے ڈی لمیٹیشنز کے لیے۔ میرے خیال میں الیکشن ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ہر سیاسی جماعت کا یہی موقف ہے، اور ہمارا بھی کوئی منطق ہونی چاہیے، کوئی لاجک ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہے تو اس کی کوئی وجہ سامنے آنی چاہیے۔ مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ نوجوانوں کو اپنا اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت ہے، دوسری جماعتوں کے لوگوں کی طرح گالم گلوچ نہیں کرنی۔ 20 سال پہلے دوسری جماعتوں کے لوگ آپس میں بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب عدم برداشت بڑھ چکا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف لندن چلے گئے۔ شہباز شریف لندن میں نواز شریف سے اہم ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز بھی ان کے ہمراہ لندن گئے ہیں۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیراعظم شہباز شریف کی لندن یاترا۔ شہباز شریف اپنے صاحبزادے سلیمان شہباز کے ہمراہ لاہور سے لندن روانہ ہوئے۔ شہباز شریف اور سلیمان شہباز غیر ملکی ایئر لائنز کی پرواز سے براستہ قطر لندن گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شہباز شریف لندن میں نواز شریف سے اہم ترین ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف کی نواز شریف 1 on 1 ملاقات کے علاوہ اہم لیگی رہنماؤں کے ہمراہ بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ لندن میں موجود سابق وفاقی وزراء بھی نواز شریف ملاقات میں شریک ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقاتوں میں نواز شریف کی وطن واپسی کے اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ملاقاتوں میں نواز شریف کی
واپسی بارے مسلم نون کی لیگل ٹیم کی شرکت بھی متوقع ہے۔ لیگل ٹیم پارٹی قائد کو ان کی وطن واپسی کے حوالے سے قانونی پہلوؤں پر بریفنگ دے گی۔ وزیراعظم کے عہدے سے سبکدوشی کے بعد شہباز شریف کا یہ پہلا دورہ لندن ہے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا تنظیم سازی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے۔ کوآرڈینیٹر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ حنا پرویز بٹ نے صدارت کی ہے۔ اجلاس میں VP 159 سے یوتھ ونگ کے عہدیداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں کوآرڈینیٹر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ حنا پرویز بٹ کو تنظیم سازی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ مریم نواز سے ملاقات سے متعلق ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ حنا پرویز بٹ نے کہا کہ لاہور میں یوتھ ونگ کو ایکٹیو کرنے کے لیے بھرپور کام کیا جا رہا ہے۔ صدر یوتھ ونگ PP 159 علی رضا کمبو نے بتایا کہ یوتھ ونگ کی تنظیم سازی کے لیے تمام اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد۔ اسلام آباد سمیت تمام صوبائی دارالحکومتوں میں طلباء نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ زین علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن میں داخلے کے لیے وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں ٹیسٹ کا انعقاد۔ بڑی تعداد میں طلباء و طالبات نے فیشن ڈیزائن، فیشن مارکیٹنگ اینڈ مرچنڈائزنگ، لیدر ایسیسریز، فٹ ویئرز کے لیے ٹیسٹ دیا۔ فرنیچر ڈیزائن اینڈ مینوفیکچرنگ، سیرامکس اینڈ گلاس ڈیزائن، جیمز اینڈ ریولی ڈیزائن اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے شعبوں کے لیے بھی ٹیسٹ لیا گیا۔ وائس چانسلر PIFD پروفیسر ہینا طیبہ خلیل کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی فیشن اور ڈیزائننگ سے متعلق انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے ٹیسٹ لیا گیا، جہاں بچوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ ہر سال ہمارے انسٹیٹیوشن میں اور بچے آتے ہیں، خاص طور پہ جو 7 ڈسپلنس ہیں، جس میں فیشن ہے، ٹیکسٹائل ہے، لیدر ہے، سیرامک ہے، جویلری ہے، فرنیچر ہے اور ساتھ فیشن مارکیٹنگ اینڈ مرچنڈائزنگ ہے۔ تو ان سب شعبوں میں بچے اب آ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے ذرا ڈیزائن کو سمجھنے میں اسٹوڈنٹس کو مشکل ہوتی تھی، مگر جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے اور ڈیزائن کی اپروچ جو ہے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، تو اور بچے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں۔ ٹیسٹ دینے والے طلباء و طالبات کا کہنا تھا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا۔ PIFD کے پلیٹ فارم سے آپ اپنی فیشن سکلز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ میں نے فیشن ڈیزائن کے اندر اپلائی کیا اور میں PIFD آنا اس وجہ سے چاہتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو ایک ایسی چیز پرووائڈ کرتا ہے یہ پلیٹ فارم کہ آپ اپنی فیشن ڈیزائننگ کی سکلز اپ اسکیل کر سکتے ہو، اور پورے پاکستان میں اس سے اچھا فیشن ڈیزائننگ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ میرے فیوچر میں یہ گول ہے کہ میں اچھی فیشن ڈیزائنر یا ٹیکسٹائل ڈیزائنر بنوں، اور ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور آسان بھی تھا اور اچھا تھا، سب کچھ ایکسپیرینس اچھا رہا۔ PIFD میں انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز کے لیے داخلہ ٹیسٹ لازمی شرط ہے، جبکہ داخلے کے عمل میں تحریری امتحان کے 50% نمبر دیے جاتے ہیں۔ کیمرامین نعمان اجاز کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایکسپو سینٹر میں جاری 2 روزہ 8ویں بین الاقوامی کلرز اینڈ کیم ایکسپو اختتام پذیر ہوگی۔ میگا ایونٹ میں 200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے شرکت کی۔ بین الاقوامی کلرز اینڈ کیم ایکسپو ایونٹ اینڈ کانفرنس انٹرنیشنل کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر سمیت دیگر شخصیات نے نمائش کا دورہ کیا۔ نمائش میں شریک چینی وفد میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ ایونٹ آرگنائزر راشد الحق نے بتایا کہ نمائش کے 2 دنوں میں اربوں روپے کے کاروباری سودے ہوئے۔ مشکل معاشی صورتحال کے باوجود انڈسٹری کا رد عمل خوش آئند ہے۔ راشد الحق نے کلر اینڈ کیمیکل نمائش اگلے سال اگست میں دوبارہ ایکسپو سینٹر میں منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ ڈینگی مچھر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں ڈینگی کے 22 نئے مریض سامنے آئے۔ ڈینگی کے 41 مریض سرکاری اور 19 مریض نجی ہاسپٹلز میں زیر علاج۔ ڈینگی نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں ڈینگی کے 22 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی بخار میں مبتلا 60 مریض زیر علاج ہیں۔ 41 مریض سرکاری جبکہ 19 مریض نجی ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ شہر میں گزشتہ روز 900 سے زائد مقامات پر ڈینگی لاروا پایا گیا۔ لاہور میں رواں برس 70,000 سے زائد مقامات سے ڈینگی لاروا تلف کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زاہد منیر کا کہنا ہے کہ شہر میں ڈینگی لاروا کی افزائش کو روکنے کے لیے ٹیمیں متحرک ہیں۔ ڈینگی ہاٹ سپاٹس کو مکمل فوکس کیا جا رہا ہے۔ رواں برس ڈینگی کے سب سے زیادہ مریض علامہ اقبال، راوی، نشتر اور عزیز بھٹی ٹاؤن سے رپورٹ ہوئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا گورنمنٹ انڈس ہسپتال کاہنا اور اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ کیا گیا ہے۔ محسن نقوی کا ہسپتال کی ابتر صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار، غلط بیانی پر عملے کی سرزنش کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اکبر چوک پروجیکٹ کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लाहौर में शटल दौरे जारी। मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट इंडस अस्पताल कहना आमद। अस्पताल के हालत जार पर शदीद बरहमी का इजहार। वार्ड्स में दाखिल मरीजों के रिकॉर्ड बारे गलत बयानी पर अमले की सरजनिश की। लैब में मौजूद अमला रोजाना की बुनियाद पर किए जाने वाले टेस्टों की तफसीलात भी फराहम न कर सका। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मौका पर सेक्रेटरी सेहत को फ़ोन किया और अस्पताल की सूरत हाल पर नाराज़गी का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला ने एमरजेंसी, बच्चा वार्ड, सर्जिकल, आर्थोपेडिक, फार्मेसी और दीगर शोबों का भी मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। DGLD ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त बारे निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। अकबर चौक प्रोजेक्ट पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हदायत। टाउनशिप जन्नत चौक पार्क की तामीर बहाली और यू टर्न की डिजाइनिंग भी बेहतर बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कॉलेज रोड तक अकबर चौक तक मॉडल सड़क बनाने की भी हदायत कर दी। जनरल हॉस्पिटल में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज जारी। रिजवाना के चेहरे की स्किन ग्राफ्टिंग मुकम्मल। प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरीद अल जफर कहते हैं रिजवाना की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। जनरल अस्पताल में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज जारी। रिजवाना के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी मुकम्मल हो चुकी है। स्पेशल ड्रेसिंग की जा रही है। पीर के रोज रिजवाना के सर की स्किन ग्राफ्टिंग और फ्लैप सर्जरी प्लान की जाएगी। फ्लैप सर्जरी बड़े जख्मों में की जाती है जिसमें मुख्तलिफ टिश्यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में रिजवाना के जख्मों की सफाई और मुआयना किया जाएगा। रिजवाना के जिस्म में इन्फेक्शन को भी मद्देनजर रखा जाएगा। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर का कहना है कि रिजवाना की तबीयत अब काफी बेहतर है। बच्ची का ऑक्सीजन लेवल और प्लेटलेट सेल्स भी बेहतर हो चुके हैं। रिजवाना को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। फ्लैप सर्जरी और मजीद स्किन फ्राफ्टिंग के लिए पीर को डॉक्टर्स का बोर्ड बैठेगा। ASP शाहदरा सर्कल अयाज खान ने थाना शाहदरा में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती किया है। इस मौके पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के अरकान समेत फादर जाहिद ऑगस्टिन भी मौजूद थे। ASP अयाज खान का कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। ASP शाहदरा सर्कल एयाज खान का मसीही बरादरी से इजहार यकजहती। थाना शाहदरा में फादर जाहिद ऑगस्टिन OP की सरबराही में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद थी। ASP शाहदरा एयाज खान का कहना था कि लाहौर पुलिस चर्चेज और क्रिश्चियन कम्युनिटी को हर किस्म की सिक्योरिटी फराहम करेगी। चर्च के बाहर 2 पुलिस एहलकार खड़े होते थे जिनकी तादाद बढ़ाकर 7 कर दी गई है। मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। इस इंसिडेंट के बाद हमने सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद उसको ज़रा इसमें बेहतरी हम लेके आए हैं। अब जहाँ पे पहले 2 बंदे खड़े होते थे अब वहाँ पे 6-7 खड़े होते हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। फादर जाहिद ऑगस्टिन का कहना था कि मुल्की तारीख का ये बड़ा अलमनाक वाक़या है। इस हादसे से तमाम मसीही कौम के जज्बात मजरूह हैं। तमाम मसीहियों ने 14 अगस्त को पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के अज़म का इआदा किया था। हमारा यही मुतालबा है कि मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। जब 14 अगस्त आया तो हमारे जितने भी चर्चेज़ हैं, हमारे अपने कैथलिक चर्च में हमने परचम भी लहराए, हमने परचम कुशाई भी की, हमने प्रोग्राम्स की, हमने मिली नगमे, और हमने इस बात का अहद किया कि हमारी वफादारियाँ पाकिस्तान के साथ हैं। फादर जाहिद ऑगस्टिन का मजीद कहना था कि मसीही बरादरी मुल्क की तरक्की में बराबर किरदार अदा करती रहेगी। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। सिटी लाहौर शहर को एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए पुरआज़म दिखाई दे रहे हैं। हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवां साल 13,57,000 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तफसीलात के मुताबिक 1.5 माह में 6,53,000 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 1 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद करवाई गई हैं। 3,33,000 मोटरसाइकिल्स के कागजात जब्त किए गए। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम में 1,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम से हादसात में 35% कमी आई है। सिटी लाहौर मुस्तनसर फिरोज़ ने कहा कि पुलिस एहलकार, सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन पाबंदी से मुस्तस्ना नहीं। चालान करना मकसद नहीं, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। महंगाई की लहर में रिलीफ की तलाश, मुतवस्सित तबके ने इतवार बाज़ारों का रुख कर लिया है। वाहदत कॉलोनी इतवार बाज़ार में ख़रीदारों का रश रहा। शहरी कहते हैं कि महंगाई से तंग आ चुके हैं, जहां सस्ती अशिया मिलेंगी वहीं से ख़रीदारी करेंगे। महंगाई ने पंजे गाड़े तो अवाम भी रिलीफ की तलाश में निकल पड़े। शहरियों ने इतवार बाजारों का रुख कर लिया। इतवार बाजारों में ओपन मार्केट की निस्बत अशिया सस्ती मिल रही हैं। वाहदत कॉलोनी इतवार बाजार में खरीदारों का रश। शहरी कहते हैं महंगाई ने जीना दो भर कर रखा है, जहां सस्ती चीज मिलेगी वहीं से लेंगे। इतवार बाजार में अशिया सस्ती तो हैं, लेकिन मयार में फर्क है। बाहर के मुकाबले में सस्ती तो है, बहरहाल क्वालिटी में भी जो है ना डिफरेंस है। जो है ना बाहर की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ की जो है ना मिक्स है।
फ्रंट पे इन्होंने अच्छी लगाई हुई है, आगे जहाँ से वो ये तोल के देते हैं वहाँ पे जो है ना वो मिक्स लगी हुई है जो है ना। बाहर की निस्बत अगर आप देखें तो प्राइस का भी फ़र्क है, और दूसरा यहाँ पे अब पहले कभी ये कच्चा बाज़ार होता था, अब यहाँ पे प्रॉपर शॉप्स बनी हुई हैं और लोगों के लिए सहूलतें मौजूद हैं। महंगाई के इस दौर में थोड़ा सा रिलीफ भी गरीब के लिए ताज़ा हवा के झोंके के मुतरादिफ है, और ये थोड़ा सा रिलीफ इतवार बाजारों की सूरत में मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। महंगाई के वार रुक न सके, पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी, सब्जियां भी मन माने निरखों पर फरोख्त की जा रही हैं। इंतज़ामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गए। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी आसान रही, न सब्जियों के दाम पहुंच में आए। ब्रायलर गोश्त 8 रुपए सस्ता होने के बावजूद 585 रुपए फी किलो है। फार्मी अंडे 294 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। सब्जियां भी कुव्वते खरीद से बाहर। आलू का सरकारी रेट 73 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में आलू 100 रुपए फी किलो तक मिल रहे। प्याज 73 रुपए के बजाय 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 120, लहसुन 500 और अदरक 1000 फी किलो है। फूल गोभी 150, भिंडी 120, मटर 350 रुपए फी किलो दस्तयाब। करेले 140, टिंडे 180 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। अवाम कहते हैं महंगाई के सामने बेबस हो चुके हैं, किसी को गरीब की मुश्किलात का एहसास नहीं। महंगाई तो इंतहा तो ज़्यादा हो गई है, गुजर करना बहुत ही मुश्किल है। पहले 1 किलो गोश्त 500 च बन जाता सी, घ्यो श्यो पा के, मिर्च पा के, मसाले पा के। ਹੁਣ 1 किलो गोश्त अगर घर बनाना पे तो 1000 रुपए का बनता है। ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। दुकानदार अशियाए ज़रूरिया की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने कहा है कि महंगाई के इस दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। आवाम को फराहम की जाने वाली सफरी सहूलियात के हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।